السلام علیکم۔ ڈاکٹر مقبول چودھری میرا نام ہے، ریٹائرڈ کارڈیالوجسٹ ہوں، FIC فیصل آباد سے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، قرآن پاک کو سمجھنا یہ میرا شوق ہے، اور میں اسی کوشش میں لگا رہتا ہوں کہ قرآن کا جو اصل مفہوم ہے اللہ کرے وہ میری سمجھ میں آ جائے۔ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا جو موضوع میں نے چنا ہے وہ موضوع ہے خانہ کعبہ بطور قبلہ اول۔ یہ موضوع چننے کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ قبلہ اول ہمارا بیت المقدس یعنی کہ مسجد اقصیٰ کی طرف تھا، بعد میں پھر یہ شفٹ ہوا ہے بیت الحرام یعنی کہ مسجد حرام کی طرف۔ تو اس لیے میں نے سوچا ہے کہ یہ چیزیں میری سمجھ میں نہیں آتی، کیونکہ جو بھی بندہ یہ بات کرتا ہے اس کے پاس کوئی بین ثبوت ٹھوس دلیل نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے قرآن پاک سے ہی اس چیز کا فیصلہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اب قرآن پاک سے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 125، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اس کا مطلب ہے کہ اور ہم نے اس خاص گھر کو خاص لوگوں کے لیے رجوع کرنے یا جمع ہونے اور امن کی جگہ بنایا ہے۔ اب اس سے آگے میں صرف یہ کہوں گا کہ جو میرے آج کا موضوع ہے اس کے متعلق صرف آیت کا اتنا ہی حصہ بنتا ہے، لہٰذا اس کو ہی میں موضوع ڈسکشن بناؤں گا، اور اس سے اگلی آیت کا حصہ جو ہے وہ اگلے لیکچر میں ہوگا۔ اس کا میں آپ کو بتا دوں گا کہ ہاں جی اس کا موضوع کیا ہے اور ان کی حیثیت کیا ہے، ان کے مقام کیا ہے۔ دوسری آیت ہے سورہ حج آیت نمبر 26۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور جب ہم نے ایک ٹھکانہ بنا دیا، ایک رجوع کرنے کی جگہ بنا دیا ابراہیم کے لیے مکان البیت، اس مکان کو، اس بیت کو، اور اس میں ان سے وعدہ لیا کہ آپ نے میرے مقابلے میں شرک نہیں کرنا ہے کسی معمولی سے معمولی چیز کو بھی۔ اس سے اگلے والا ترجمہ میں کہہ چکا ہوں، وہ اگلی انشاءاللہ ڈسکشن میں ہم کریں گے طے۔ اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اپنے خاص گھر کو مرجع بنایا یعنی کہ ایک ٹھکانہ بنایا، رجوع کرنے کی جگہ بنایا، اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی بھی شے کو شریک نہ بناؤ گے۔ اب اس سے آگے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 97، جعل اللہ الکعبۃ البیت بیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض وان اللہ بکل شیء علیم۔ اس میں ہمارا آج کا موضوع بنتا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس۔ اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو جو حرمت والا گھر ہے، خاص لوگوں کے قیام، ان کی اجتماعی زندگی کا مرکز کا ذریعہ بنایا ہے۔ اب اس میں تھوڑی سی ڈسکشن کر لیتے ہیں کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو البیت کہا ہے، یعنی کہ یہ ایک خاص گھر ہے، اور خاص گھر کے ہونے کی خصوصیات جو ہیں یہ بتائی جائیں گی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ آپ کو، لیکن فی الحال یہاں خاص گھر تک ہم محدود رہتے ہیں۔ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اس گھر کو وہ ٹھکانہ بنایا ہے، وہ مکان کہا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کا بہت خاص مکان ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ایک خاص گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود اون کرتا ہے کہ ہاں جی یہ میرا گھر ہے۔ اور تیسری آیت میں فرمایا ہے جعل اللہ الکعبۃ البیت، کعب ہوتا ہے ایک ایسی جگہ جو تعمیر میں چوکور شکل میں بنائی گئی ہو، اور خانہ کعبہ کا جو نقشہ ہے کم و بیش یہی ہے کہ وہ بھی چوکور ہی بنتا ہے، تھوڑے بہت فرق کے ساتھ۔ جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو جو چوکور گھر بنا ہوا ہے اپنا گھر کہا ہے، اور اس کو بہت ہی حرمت والا گھر کہا ہے۔ اب اس سے اگلی آیت آتی ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ۔ اب اس آیت پہ آ کے یہ جو پچھلے اللہ تعالیٰ نے تینوں آیتوں میں البیت اور البیت کا ذکر کیا ہے، یعنی کہ خاص گھر جو ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کو مکمل طور پہ اون کر لیا ہے۔ اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ، بے شک جو سب سے پہلا گھر ہم نے لوگوں کے لیے وضع کیا ہے یا بنایا ہے، وہ کون سا گھر ہے؟ للذی، وہ یہی ہے، ببکہ، جو مکہ معظمہ میں واقع ہے، مبارکم و ہدن للعالمین، جو کہ برکت والا ہے اور اقوام عالم کے لیے راہ ہدایت ہے۔ اب ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر سوچا جائے کہ آیت نمبر 96 سورہ آل عمران، اس میں اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح اعلان کر دیا ہے، واضح سب کو بتا دیا ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، جو سب سے پہلا گھر بنایا ہے۔ اب سب سے پہلا گھر بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے اول۔ اگر ہم قبلہ اول خانہ کعبہ کے علاوہ، مسجد حرام کے علاوہ کسی اور جگہ کو کہیں گے تو یہ اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ کے قرآن سے ٹیلی نہیں کرتی ہیں ہماری باتیں، یہ اس کے اپوزٹ ہو جاتی ہیں، جو کہ میرے حساب سے موضوع نہیں ہے۔ اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر کے علاوہ، یعنی کہ بیت اللہ کے علاوہ، خانہ کعبہ کے علاوہ کسی بھی جگہ کو قبلہ اول نہیں کہہ سکتے۔ اس کے بارے میں واضح ہدایت ہے، اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ، ہم نے پہلا گھر جو بنایا ہے، سب سے پہلا گھر جو وضع کیا ہے لوگوں کے لیے، انسانوں کے لیے، وُضِعَ لِلنَّاسِ، بنی نوع انسان کے لیے، الذی ببکہ مبارکن، وہ یہی ہے جو خانہ کعبہ میں موجود ہے۔ یہ گھر برکت والا ہے اور ہدایت والا ہے۔ ہدایت کن کے لیے ہے؟ للعالمین، اقوام عالم کے لیے۔ اب ان چاروں آیتوں پہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک گھر وضع کیا، پھر اس گھر کے بارے میں ان 3 آیتوں میں اسے البیت کہہ کے کہ اس کو مخصوص ترین کر کے اسے کہا ہے کہ ہاں جی سب سے پہلا گھر میں نے جو بنایا تھا وہ یہی گھر ہے، جس کے بارے میں باقی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اب اس گھر کو شرف کیا حاصل ہے؟ اس گھر کو شرف یہ حاصل ہے کہ ایک وہ ہستی جو لا مکان ہے، لا زمان ہے، اس کو ہم کسی مکان میں قید نہیں کر سکتے، اللہ معاف کرے۔ اس کے ہستی کے بارے میں ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ فلاں جگہ پہ رہتی ہے، فلاں جگہ پہ رہتی ہے۔ وہ ہستی لا مکان ہے، دنیا کے یا کائنات کے یا کائناتوں کے ہر جگہ پہ، ہر ذرے پہ موجود ہے، وہ محیط ہے۔ کرسیہ السماوات والارض، اس کی جو کرسی ہے، اس کا جو اقتدار ہے، اس کا جو ہولڈ ہے، وہ ساری زمین اور سارے ہی آسمانوں پہ جتنی بھی کائنات ہے سب پہ موجود ہے۔ اس لیے ہم کسی ایک گھر میں محدود نہیں کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ یہ گھر جو میں نے سب سے پہلے بنایا ہے، اس گھر کو آپ نے سجدہ کرنا ہے، اس گھر کی طرف منہ کر کے۔ اب اس سے آگے ایک اور چیز جو سب سے واضح ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سورہ قریش پارہ 30 اس کی آیت نمبر 3، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، کہ تم عبادت کرو اس رب کی جو اس گھر کا مالک ہے۔ اب وہاں بھی البیت کا لفظ استعمال ہوا ہے، یہاں بھی وہی چیزیں ہیں، اور سورہ آل عمران میں فرمایا ہوا ہے اِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ،
للذی ببکہ، کہ یہ سب سے پہلا گھر ہے جو ہم نے مکہ معظمہ میں بنایا ہے۔ اب اسی گھر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ قریش میں، اور اس گھر کو مخصوص کیا ہوا ہے اپنی ذات کے لیے۔ اب اولا بیت یہ ہو گیا، جب یہ اولا بیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ پہلا گھر میں نے بنایا ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ، اور تم نے اس گھر کو سجدہ کرنا ہے۔ سجدہ اس لیے کرنا ہے کہ رب نے کہا ہے کہ اس کی طرف منہ کر کے سجدہ کرو۔ ہم اس کو سجدہ نہیں کر رہے، سجدہ کرنے والی ذات اور ہے، لیکن اس کے حکم کی اطاعت ہم کر رہے ہیں، وہ ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے اور تا قیامت وہ ہوتی رہے گی۔ اب اس ساری ڈسکشن سے جو معاملہ طے ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ قبلہ اول خانہ کعبہ تھا، جو ایک چوکور شکل میں ایک مکان بنا ہوا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں واضح کیا ہے۔ اس گھر کے علاوہ کوئی بھی جگہ، کوئی بھی مکان ایسا نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا ہو کہ یہ میرا گھر ہے۔ لہٰذا قبلہ اول کیا ہے؟ قبلہ اول خانہ کعبہ ہے۔ میرا پیغام ختم ہوا۔ اللہ حافظ۔